بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بک کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ اس بک کا نام ہے ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ۔ سب سے پہلے ہم اس کے آتھر کی بات کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے جیف کیلر۔ یہ اس کی زندگی کے بارے میں ہے۔ وہ پریویسلی جو ہے ایک لائر تھا اور بعد میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بنا۔ یہ جو بک ہے اس نے یہ ڈیڈیکیٹ کی ہے اپنی وائف کو، جس کا نام ہے ڈولوریس۔ اب ذرا سے اس کا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ اس میں وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب وہ لائر تھا تو اس کو جو لینتھی آرز تھے کورٹوں میں بہت تھکاتے تھے اور بہت وہ پریشان ہوتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ وہ اسپریچولی جو ہے ڈیڈ ہو چکا ہے اور اس کا دل بھی نہیں کرتا تھا کسی چیز میں۔ تو ایک دن کی بات ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جو ہے ٹی وی پر ایک شو دیکھا جسے ایک ایکٹریس جس کا نام تھا فلورینس ہینڈرسن، اس نے انڈورس کیا۔ اس شو کا نام تھا دا مینٹل بینک، اور یہ ایک مینٹل بینک جو تھا یہ ہوم اسٹڈی کورس تھا۔ اس نے جو ہے اسے پڑھنا سٹارٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے بہت ساری بکس پڑھی۔ بہت بڑے بڑے جو آتھرس تھے، اس طرح نیپولین ہیل تھا یا نارمن لیونٹ پیل، ان کی کتابیں پڑھی۔ تو اس میں سے جو ہے اس کو ایک چیز محسوس ہوئی کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی چیز ہے جو کسی کی سکسیس اور فیلئر کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سکسیس کی طرف لے جاتا ہے اور جو نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ فیلئر کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ ایٹیٹیوڈ جو ہم نارملی لفظ استعمال کرتے ہیں آج کل، وہ اس کے وہ والے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی بک کے سٹارٹنگ میں وہ بتاتا ہے کہ جو لوگ سکسیس اچیو کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، ان کا جو پوزیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ۔ اور وہ جو بک کے سٹارٹ میں کوٹ لکھتا ہے ایک آتھر کا جو یہ ہے، نتھنگ کین اسٹاپ دا مین with the right mental attitude to achieve his goals۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری کامیابی ہے، جو ہماری منزل ہے، اگر ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جو ہمارے دماغ ہے اس کے اندر دیکھیں سب جو ہمارا برین ہے سب کچھ اسی وہی سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ سکسیس اور فیلئر کا جو کنسیپٹ ہے وہ برین میں ہی بنتا ہے۔ اچھا پھر وہ دوسرا جو کوٹ کہتا ہے کہ جو نتھنگ آن ارتھ کین ہیلپ مین ود رانگ ایٹیٹیوڈ۔ دیکھیں جو لوگ فیلئر کی طرف جاتے ہیں، جو ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، ان کا جو ہے سب کچھ جو
مسئلہ ہے ان کے برین میں ہوتا ہے، ان کا مینٹل ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ٹھیک ہے، وہ نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سوچتے ہیں، وہ پہلے سے یہی شکست خوردہ ہو چکے ہوتے ہیں، ہار مان چکے ہوتے ہیں۔ تو جو جیف کیلر ہے وہ کہتا ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی ہماری سکسیس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ ایک بندہ جو فیلئر کی طرف جا رہا ہے اور سکسیس کی طرف جا رہا ہے، دونوں میں فرق جو ہے ایٹیٹیوڈ کا ہے، کیونکہ ہار اور جیت جو ہے وہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے۔ جو لوگ کامیابی کی طرف پہنچتے ہیں اصل میں ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ فیلیئرز آتے ہیں ان کی زندگی میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے فیلیئرز نہیں آتے، بلکہ آتے ہیں لیکن ان کو مزید سٹرونگ کرتے ہیں، وہ ان کے اندر جو سائیکوپیتھیز ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں وہ ان کو اوور کم کرتے ہیں اور پھر جا کے جو ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، بہ نسبت ان لوگوں کے جو انوائرمنٹ کو اور دوسرے لوگوں کو سارے اور ان دوسری چیزوں پہ جو ہے ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو یہ کورس کی بات ہو گئی۔ اچھا، پھر اب وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جو سکسیس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ جو سکسیس ہے begins in the mind، یعنی اس سے کیا مطلب ہوا کہ تھنکنگ، وہی پھر سے بات کہ جو ہار اور جو شکست کا دار و مدار ہے وہ ہمارے دماغ پر ہے، کہ جس کی جتنی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی وہ اتنا ہی جلدی سکسیس کی طرف جائے گا۔ اچھا، اب جو دوسری بات وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ واچ یور ورڈز، اس کا مطلب کیا ہے اسپیکنگ، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صرف سوچتے رہیں، بلکہ آپ کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ آپ کی جو سوچ کیا ہے، تو ہمیشہ ہمیں کیا ہے پازیٹیو سوچنا ہے۔ اچھا، اب یہ تیسری بات کیا ہے کہ ہیون ہیلپ دوز ہو ایکٹ، یعنی ایکشن، اور یہ وہ کہتا ہے کہ سب سے مین یہ ہے، کیوں کہ اگر ایک شخص ہے وہ سوچ بھی اچھا رہا ہے، بول بھی صحیح رہا ہے، لیکن صرف خیالی پکاؤ پلا رہا ہے اور کچھ کر نہیں رہا، وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے، اپنی جو اس کی سوچ ہے اس کو ایکشن پہ پٹ نہیں کر رہا، وہ جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کی طرف جا نہیں رہا، تو یہ جو اوپر والی 2 چیزیں ہیں وہ تو پھر ضائع ہو جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوں گی، تھنکنگ، اسپیکنگ اور ایکشن، تو کوئی بھی چیز ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے یہی پرنسپلز فالو کی ہیں اور انہوں نے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں جو ایک عام شخص کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ تو یہ ایک کافی اچھی بک ہے اور انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کا کیوں نہ آج ریویو کیا جائے، اور اگر ٹائم ملے تو اس کو کائنڈلی پڑھ بھی لیں۔ تھینک یو۔